آپ اچھے بچے بن کے رہیں گے، اچھی چیزیں کریں گے تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے. صحیح طریقے سے نہیں کھیل رہے، سر بھی پھٹے گا، ٹانگیں بھی ٹوٹیں گی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس میں صفرا ڈرون جیمنگ گن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور یہ کماکازی ڈرونز جو ہیں انہیں ناکارہ بنائے گی، انہیں جیم کرے گی. بالی ووڈ سٹار سلمان خان آج سے چند ہفتے پہلے ایک اور کنٹروورسی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، جب انہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کا الگ الگ ذکر کیا. اس کے بعد پاکستانی جو فینس تھے ان کی جانب سے بڑی ٹکا کے ٹرولنگ ہوئی تھی سلمان خان کی. کہا جاتا ہے کہ جی ماں کی بد دعا جا پتر اے کر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تو کیا بھی کریں، صرف اس کو ویسے نہیں سننا ہوتا. اچھا جی، خیر آپ کی مرضی ہے. نہیں، میں ویسے ہی مذاق کر رہا تھا. آپ کی مرضی ہے اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں تو. اچھا جی، خبریں کافی زیادہ ہیں اور اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے. اس کو بیچ میں سکپ مت کیجیے گا کیونکہ بہت زیادہ میرے پاس اور ڈفرینٹ قسم کی آج خبریں ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. سب سے پہلے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناب کل اسد کیسر، شبلی فراز، عمر ایوب، علی نواز اوان سمیت تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 11 نومبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام رہنماؤں میں کے لیے جو ہے وہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ جو ہے اس میں یہ لوگ نامزد ہیں، اور ان میں دہشت گردی، اشتعال انگیزی اور امن عامہ کے خلاف کارروائیوں کے الزامات جو ہیں وہ ان رہنماؤں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں. دوسرا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، انہوں نے جناب کارروائی کرتے ہوئے فیک نیوز پھیلانے کے اوپر جو ہے وہ 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. یہ ان کی بلرڈ تصویریں ہیں جو آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور فیک نیوز پھیلانے کے اوپر جو ہے وہ این سی سی آئی نے گرفتار کیا ہے. اب میں ویسے ہی سوچ رہا تھا اگر این سی سی آئی ان کاموں کے اندر لگ گئی تو پھر لونڈے لپاڑے تو بہت سے جائیں گے، مطلب فیک نیوز کے چکر میں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہی تو یہ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ کہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں. میں اسی لیے تو ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے کارکن کو یہ بات نہیں کہتا. میں لونڈا لپاڑا جو ہے وہ ان فیک نیوز پھیلانے والوں کو کہتا ہوں جن کو این سی سی آئی نے بھی اس طرح گرفتار کیا ہے، اور ان کے مطابق جھوٹی خبروں کے ذریعے خوف راز پھیلانے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. مذکورہ کارروائی این سی سی آئی سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر راولپنڈی نے کی ہے، اور ملزمان سے موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں. گرفتار ملزمان کی شناخت محمد سفیان، راجب علی اور آلیان آصف کے نام سے جو ہے وہ ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر خوف، افواہ اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کہا جی سخت کارروائی کی جائے گی. اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر اس طرح تو بڑے بڑے اور بھی بڑے نام آتے ہیں جو ان حرکتوں کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. خیر، اس کے علاوہ جناب این سی سی آئی جہاں پہ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے وہ خود بھی ایک اسکینڈل کی جو ہے وہ اس وقت اس میں دائرے میں آئی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ جناب ڈکی بھائی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ مختلف لوگوں کی گرفتاریاں وغیرہ تو ہوئی ہیں، وہیں پہ کال سینٹرز وغیرہ کے ساتھ کرپشن کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے الزامات ان کے مختلف لوگوں کے اوپر لگے ہوئے تھے. اب یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جناب راولپنڈی اسلام آباد میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائی کر کے اہم ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے، اور تحقیقات میں متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپیکٹرز کال سینٹر فراڈ میں مبینہ طور پہ ملوث پائے گئے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور ای میل ریکارڈ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور کال سینٹرز نیٹ ورک کے ذریعے شناختی اور مالی معلومات کا مبینہ غلط استعمال کیا جاتا تھا، اور فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہ لوگ جو لیتے تھے وہ جاتے کہاں تھے. اسی طرح انٹیلیجنس فوٹیج اور سی سی ٹی وی سے کال سینٹرز کی سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد بھی حاصل کیے گئے ہیں، اور افسران اور ملازمین کو پہنچائے جانے والے حصوں سے متعلق بھی مبینہ طور پر اہم ثبوت تحقیقاتی اداروں نے حاصل کر لیے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے اندر جاتی ہیں. اب کس نے کتنا کمایا مبینہ طور پہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ڈیٹیل آئیں گی تو سامنے پتہ لگے گا. دوسری جانب انجینئر محمد علی مرزا، ان کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ایک سنگین کیس کے اندر جو ہے وہ زیر حراست ہیں، تو ان کی ضمانت کا کیس جو ہے وہ اس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں ہوئی. ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کی جانب سے محمد علی مرزا کی ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ ریمانڈ بیک کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ تمام ریکارڈ اور دستاویزات کا سر نو جائزہ لے کر دوبارہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے. انجینئر علی مرزا کے وکیل ایڈوکیٹ ڈاکٹر طاہر کے مطابق تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ توہین رسالت کیس میں ضمانت خارج کرنے کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے ریمانڈ بیک کر کے سیشن کورٹ کو دوبارہ سماعت کی ہدایت کی ہے.
دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی قرارداد کو کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواست پہ سماعت ہوئی. سماعت کے دوران اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے تاحال تحریری جواب جو ہے وہ کوئی جمع نہیں کروایا گیا. اس پر عدالت نے کونسل کی مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے 1 ہفتے کی جو ہے وہ آخری مہلت دی ہے. سماعت کے دوران انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے بھی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے، تاہم رجسٹرار آفس نے اس کے اوپر اعتراضات عائد کیے ہیں. وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اعتراضات کے باعث درخواست فی الحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتی. جج صاحب نے ریمارک دیے کہ پہلے اعتراض دور کریں پھر فریق بننے کی درخواست پر حکم دیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کی بنیاد پر ہوئی ہے. اس تصور کے مطابق تو تمام توہین کے کیسز کونسل کو بھیجے جانے چاہیے. سماعت کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ وہ صرف صدر مملکت یا صوبے کے گورنر کی درخواست پر ہی رائے دینے کی مجاز ہے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے کہ انہیں اب انویسٹیگیشن کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہوں. وکیل نے استدعا کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف قرارداد معطل کی جائے. تاہم عدالت نے قرار دیا کہ یہ فی الحال ممکن نہیں، جب تک دوسری جانب کا جواب نہیں آتا عبوری حکم جاری ہم نہیں کر سکتے. آئندہ سماعت تک جواب جمع نہ کرایا تو عدالت خود جو ہے وہ حکم جاری کرے گی اور 12 نومبر تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی. انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے وہ 26 اگست کو جیلم سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف بیسکلی جو کارروائی ہو رہی تھی وہ بھی تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں یا ان کے کارکن ہیں ان کی جانب سے بیسکلی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ جانتے ہیں کہ اگست سے لے کر اب تک جو ہے صورتحال کافی بدل گئی ہے اور تحریک لبیک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ چکی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ تحریک لبیک کے اوپر پابندی کی جو ہے وہ پنجاب کی کابینہ نے اس کی توثیق بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس ہوا اور اس میں صوبے میں کہا گیا جی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرانک بسوں کے کرایوں میں اضافے کی تجویز جو ہے وہ مسترد کی. کابینہ نے لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU کی منظوری دے دی ہے اور صوبائی کابینہ نے ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی ہے. ریل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میری اطلاعات کے مطابق کبوتر ہمارے پاس یہ خبر لکھ رہا ہے کہ اگلے 3 یا 4 دن کے اندر جو ہے وہ ریلوے کے حوالے سے بھی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ آنے والی ہے. ہمیں انتظار رہے گا. وہ میرے خیال میں مجھے کچھ ڈیٹیل تو پتہ ہے لیکن میرے خیال میں بہتر ہے کہ ریلوے اس کو خود اناؤنس کرے. اس کے علاوہ جناب مریم نواز جو ہیں وہ کوپ 30 میں شرکت کے لیے جو ہے وہ برازیل روانہ ہو رہی ہیں. کوپ 30 بیسکلی جو ہے وہ پولوشن سے ریلیٹڈ اور فضائی آلودگی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں مریم نواز نے کہا جی ستھرا پنجاب، ایئر کوالٹی اور جنگلی حیات کے تحفظ کے منصوبوں کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں اور ماحولیاتی ماہرین سے نئے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی ہوگا اس کانفرنس کے اندر. سیاست کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے جناب کل فیصل واڈا صاحب کی ملاقات ہوئی. ویسے فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کل رات کو میرے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے. مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے کہا جی ملاقات ہوتی رہتی ہے. مولانا سے ملاقات کے بعد ہمیشہ مثبت جاتا ہوں. وہ مضبوط سیاستدان ہے. نمبرز کی بات نہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان سے نمبرز پر بات نہیں ہوئی ہے بلکہ آئینی ترمیم کی شقوں پر بات ہوئی ہے. مولانا اپنا فیصلہ کریں گے. فضل الرحمان کا ساتھ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے. مجھے 27ویں ترمیم سکون سے پاس ہوتی نظر آ رہی ہے. اجلاس کی ضرورت پڑی تو کسی بھی وقت بلا لیں گے. مولانا فضل الرحمان نے ایسا نہیں کہا کہ ترمیم کی شکیں نہیں دیکھوں گا، جس جگہ پر نمبر چاہیے مل جائیں گے. مولانا فضل الرحمان اگر ترمیم کے وقت آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. میں حکومت کا کام نہیں کر رہا، اپنا کام کرنے آیا ہوں. میرے پروگرام میں جو وہ انہوں نے شرکت کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا اسے تو آپ منظوری سمجھیے. انہوں نے کہا نمبر شمبر جو ہمارے پورے ہو چکے ہیں. 27ویں ترمیم تو آپ سمجھیں کہ وہ ہو چکی ہوئی ہے پاس. آپ اگر جب بھی چاہیں گے تو نمبر جو ہے وہ اس کو پروف بھی کر دیا جائے گا. ہم تو اس وقت تیاری جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کی کر رہے ہیں. آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو 28ویں کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. دوسرا میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے بڑے سخت الفاظ جو ہے پچھلے 1-2 دن میں ادا کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ اگر کوئی کسی قسم کا احتجاج ہوا تو پھر پھینٹا پڑے گا. تو میں نے کہا یہ کچھ زیادہ سخت لینگویج نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بات کر رہا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے بالکل آپ کا احتجاج کرنا حق ہے، لیکن اگر کوئی قانون کے دائرے سے باہر نکلے گا اور سڑکوں پہ جلاؤ گھراؤ ہو یا معمولات زندگی جو ہے وہ اس کو معطل کیا جائے تو پھر یہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ چکی ہے تو ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے. تو تمام جماعتوں کے لیے جو ہے یہ اس میں ایک سبق ہے کہ اگر وہ ان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو پابندی اس کے اوپر بھی لگ سکتی ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ جو نئے CM آئے ہیں اس وقت ان کے
فاصلے کیسے ہیں، مطلب پشاور اور اسلام آباد اور پشاور اور راولپنڈی میں آج کل فاصلوں کی کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا یہ بیسکلی کیس ٹو کیس جو ہے وہ معاملات چلیں گے. آپ اچھے بچے بن کے رہیں گے، اچھی چیزیں کریں گے تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے. اگر آپ اچھی چیزیں نہیں کریں گے تو فاصلے جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے. انہوں نے پھر کرکٹ کی انہوں نے اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ پچ کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے نہیں کھیل رہے تو پھر باؤنسر بھی آئیں گے، اس سے سر بھی پھٹے گا، یارکر بھی آئیں گے، اس سے ٹانگیں بھی ٹوٹیں گی. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا جی پھر اس طرح میچ جو ہے وہ آگے کس طرح بڑھے گا، مطلب میچ اس طرح چلے گا کس طرح. انہوں نے کہا جی وہ میچ تو چلے گا، ریاست تو اسی طرح ہی کام کرے گی، ملک نے تو اسی طرح ہی آگے چلنا ہے. بہتر یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن کے اندر ڈھال لیں تو زیادہ بہتر ہے. فیصل واڈا صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی کل رات کو میرے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو ان سے بھی میں نے کچھ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے چند سوالات کیے، کیونکہ تارڑ صاحب نے اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ لب کشائی نہیں کی تھی. گورنمنٹ کا ایک ایکچولی جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اب تک کلیئرلی نہیں آیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے. میں نے کہا جی آپ نے اس کو پبلک ڈومین میں لانے کے بجائے آپ بلاول بھٹو صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا. تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ ہی اس کو کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے ایکچولی پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ کے لیے کیا یہ ایک شاکنگ بات تھی کہ بلاول بھٹو نے ایکچولی اس انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے اچھا ہی کیا اگر انہوں نے اس کو پبلک ڈومین میں انہوں نے بات کر دی ہے. دوسرا میں نے کہا جی جو ٹاپکس اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، جو فلاں 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 مختلف ٹاپکس اس ٹویٹ میں لکھے ہوئے ہیں، کیا یہی ٹاپکس ہیں یا یہ ٹاپکس کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا خیال میں انہوں نے جو میکسیمم تھا وہ انہوں نے اس کے اندر مینشن کر دیا ہے. مائنس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ طے ہوگا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ایک آرٹیکل 243 جو بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سروسز چیف یا آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے. تو میں نے کہا جی مجھے ذرا ایک ایک کر کے تمام شکوں کے بارے میں بتائیں تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں. ہمیں ٹاپکس کے بارے میں تو پتہ، لیکن ٹاپکس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آرٹیکل 243 کے حوالے سے جو خاص طور پہ انہوں نے اس کے اوپر جو لب کشائی کی، وہ اس سے مجھے یہ شک پڑتا ہے، یہ میں خبر نہیں دے رہا، مجھے شک پڑتا ہے کہ بیسکلی شاید کوئی نیا عہدہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر بیسکلی انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو خاص طور پہ جو پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس کے بعد جو جنگ کے اصول ہیں اور جنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اس میں صرف اور صرف آپ کا جو ہے وہ مین ٹو مین کامبیٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس میں ڈرونز کے ذریعے اٹیکس نہیں ہوتے، بلکہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بھی جو ہے وہ سائبر اٹیکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سائبر وار بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جو لیٹسٹ ریکوائرمنٹس ہیں وار کی اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. تو اسلام آباد کے اندر جو مختلف افواہیں پھیل رہی ہیں، ذہن میں رکھیے گا میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ صرف افواہیں ہیں، خبر نہیں ہے. وہ یہ بھی ہے کہ شاید کوئی سی ڈی ایس کی طرح کا جو ہے وہ ایک نیا عہدہ شاید جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ابھی تو آپ کے پاس میں 3 سروسز چیفس ہیں نا، تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی ہیں جو کہ بیسکلی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہیڈ کرتے ہیں. تو لیکن ایک نیا عہدہ جو ہے وہ شاید سی ڈی ایس کا بھی جو ہے وہ بنایا جائے. یہ بھی افواہوں میں اس وقت جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک آگے چلتا ہے. جہاں تک یہ مطلب وار کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی عام خبر جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو بھارت کی جانب سے جو ہے بہت سے ڈرونز پاکستان کی جانب جو ہیں بھیجے گئے تھے. خاص طور پہ لاہور کے اندر بھی وہ آئے تھے اور بھی مختلف ایریاز کے اندر جو ہے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ ڈرونز دیکھے گئے تھے جو کہ آتے تھے، سرویلنس بھی کرتے تھے. وہاں سے جو ہے اس کے بعد جب اپنی سرویلنس وغیرہ مکمل کر لیتے تھے تو اس کے بعد کاماکازی اسٹائل کے اندر، کاماکازی اسٹائل بیسکلی ڈرونز کا وہ ہوتا ہے کہ وہ گرتے ہیں اور گر کے تباہ ہوتے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں. جس جگہ کے اوپر جا کے گرتے ہیں وہ ایک قسم کا آپ بم ہی سمجھیے یا میزائل ہی سمجھیے. تو یہ اس کو کاماکازی ڈرونز جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس میں تیار صفرا ڈرون جیمنگ گن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور یہ کاماکازی ڈرونز جو ہیں انہیں ناکارہ بنائے گی، انہیں جیم کرے گی. بیسکلی یہ اس سے کوئی فائر وغیرہ نہیں ہوتا، اس سے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس میں سے ریز ایسی نکلتی ہیں جو اوپر کوئی ڈرون آ رہا ہوگا، کسی قسم کا بھی کوئی کمرشل ڈرون اگر ہوگا یا کامبیٹ ڈرون ہوگا تو جو سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوگا یا اور کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوگا تو یہ اسے جیم کر دے گا، اور جیم کر کے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس لے لے گا، اور اس کے بعد آپ اس گن کے ذریعے جو ہے اس ڈرون کو اپنے پاس یہاں پہ اتار سکتے ہیں. تو اس گن کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ
اس سے نہ صرف مطلب جنگ کے دوران استعمال کیا جا سکے گا بلکہ بڑے بڑے ایونٹس جو ہوتے ہیں اس میں سیکورٹی پرپسز کے لیے بھی. مثال کے طور پہ جس طرح یہاں پہ ایک اسلام آباد کے اندر ریسنٹلی آج سے چند مہینے پہلے ایک سمٹ ہوا تھا, SCO کا سمٹ ہوا تھا, یا اس قسم کی مطلب فورن ڈگنیٹریز اگر آ رہے ہوں یا کسی بہت ہائی لیول VVIP تقریب اگر منعقد کی جا رہی ہو تو اس کی سیکورٹی کے لیے بھی جو ہے ان گنز کو وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, تاکہ اگر کوئی ان آتھورائزڈ ڈرون اگر وہاں پہ آئے تو اسے جام کر کے جو ہے وہ ناکارہ بنایا جا سکے. بائی دا وے, یورپ کے کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے پچھلے میں 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, مجھے ملک اس وقت یاد نہیں آ رہا, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ ان آتھورائزڈ ڈرونز وہاں پہ دیکھے گئے, تو وہاں پہ فلائٹ سروسز کو ایکچولی معطل کر دیا گیا. یہ معاملہ اتنا سیریس ہوتا ہے. سو ویسے تو ہمارے یہاں پہ کوئی سچ کوئی لا اس سلسلے میں موجود نہیں تھا, لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ ان آتھورائزڈ ڈرونز جو ہیں وہ نہ الاؤ کیا جائیں, خاص طور پہ جو سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں لائک کینٹ کے ایریاز ہو گئے, ملٹری انسٹالیشنز ہو گئی, اس کے بعد تو کسی صورت بھی آپ ڈرونز وغیرہ جو ہے وہ نہیں اڑا سکتے. اگر آپ کبھی آپ کا نارتھ کی طرف اگر خاص طور پہ اگر کبھی وزٹ ہوا ہو تو گلگت بلتستان کے اندر مختلف جو پل وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت پل بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ پل ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے, تو اس کے پاس عام طور پہ جو ہے وہ یہ ایک تختی لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ فوٹوگرافی کرنا منع ہے. ایکچولی فوٹوگرافی کرنا منع جو ہے وہ اس کی وجہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ کل کو اس جگہ کو جو ہے کہیں اگر جنگ ہو اور اگر کسی اہم پل کو اگر اڑا دیا جائے تو بالکل کمیونیکیشن ہی جو ہے وہ بند ہو جائے گی, کیونکہ اتنے بڑے بڑے پل اور اتنے بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں, ان کی وڈتھ اتنی بڑی ہوتی ہے. تو اس لیے سیکیورٹی میجرز کے طور پہ ایون ڈرونز بھی جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بڑی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں جس طرح ڈرونز کو استعمال کیا گیا بھارت کی جانب سے, تو اس لیے پاکستان بھی جو ہے اب ان ڈرونز کو قابو کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجیز کو کافی حد تک ایڈوانس کر رہا ہے. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اس پر ابھی تک کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. فیصل واڈا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ دیکھ کر نکات پر بات کر سکتے ہیں. ایک صحافی نے کہا کہ جی مولانا صاحب ان کے پاس ووٹ پورے ہیں, کیا وہ آپ کو شامل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہترین سوال ہے, یہ سوال بنتا ہے. مولانا صاحب کمال ہے. ویسے میں مولانا صاحب کو اس بات کی داد دیتا ہوں کہ ڈک کرنا جو ہے نا کویشچن کو, وہ مولانا صاحب کو, میں نے ایک دفعہ صرف مولانا صاحب کا انٹرویو کیا ہے, خواہش میری بڑی ہے کہ ایک انٹرویو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ دوبارہ کیا جائے, پوڈ کاسٹ ایکچولی میں آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, لیکن دیکھتے ہیں مولانا صاحب کب جو ہے ہمیں وقت دیتے ہیں. آج وقت دینے کی جہاں تک بات ہے تو جناب آج سہیل آفریدی صاحب کو پھر جو ہے وہ ایک کشت کرنا پڑے گا, اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. اب کئی دفعہ چکر لگا چکے ہیں, لیکن عشق عمران میں وہ بار بار وہاں پہ جاتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی. اب جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں سہیل آفریدی, مینا خان, مشتاق غنی, سید فخر جہان خان, تیمور جھگڑا اور معین قریشی MPA, یہ جناب اس کے لیے وہ والے معین قریشی نہیں ہیں, یہ معین قریشی MPA ہیں, ان کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. ARY نے یہ رپورٹ کیا ہے جی کہ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت نے اپوزیشن کے چند سینیٹرز سے بھی جو ہے وہ خفیہ رابطے کیے ہیں. انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان اگر راضی نہ ہوئے تو ان سینیٹرز سے انفرادی طور پر ووٹس جو ہے وہ لیے جائیں گے. PTI اور JUI کے 3 اور نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر جو ہے وہ آلریڈی رابطے میں ہے. PTI کے سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا سے 1 اور JUI کے 2, بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے 1 جو ہے وہ رابطے میں ہے. حکومت کے 60 ووٹ ہیں جبکہ اسے 64 ووٹ درکار ہیں, صرف 4 ووٹ انہیں اور چاہیے تو کہانی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے انڈیا سے, اور وہ ہے سلمان خان سے ریلیٹڈ. بالی ووڈ سٹار سلمان خان آج سے چند ہفتے پہلے ایک اور کنٹروورسی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے, جب انہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کا الگ الگ ذکر کیا تھا. ڈیلیبریٹلی لگ رہا تھا وہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے, تو صرف اور صرف انتشار پھیلانے کے لیے. تو اس کے بعد پاکستانی جو فینس تھے ان کی جانب سے بڑی ٹکا کے ٹرولنگ ہوئی تھی سلمان خان کی. تو وہ ایک اکثر ایک سینگ ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ جی ماں کی بد دعا جا پتر اے کر. تو سلمان خان نے بھی جو ہے نا میرے خیال میں پاکستان کو چھیڑ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے برا نام ہی کمایا ہے. ایک نئی کنٹروورسی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں, اور راجستھان کے شہر کوٹا کی کنزیومر کورٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے سلمان خان کے خلاف, اور کنزیومر عدالت نے جو ہے انہیں سلمان خان کو ایک قانونی نوٹس بھی جاری کر دیا. معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مسالے بنانے والی کمپنی, راج شری کمپنی اسے کہتے ہیں, اس کے اشتہار میں انہوں نے کہا کہ جی اس مسالے کے ہر ذرے میں زعفران شامل ہے, اور اداکار کے اس دعوے نے انہیں جو ہے وہ تنازع میں مبتلا کر دیا کہ آپ نے یہ فیک ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ کی ہیں کہ ہر دانے کے اندر جو ہے وہ زعفران شامل ہے. اس لائن کے اوپر جو ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے.
تو اس سلسلے میں بی جے پی کے سینئر رہنما اور راجستھان ہائی کورٹ کے وکیل اندر موہن سنگھ نے اس معاملے پر شکایت درج کرائی اور انہوں نے کہا یہ دعویٰ حقیقت کے منافی ہے کیونکہ 1 کلو زعفران کی قیمت تقریباً 4.5 لاکھ روپے ہے، جبکہ یہ پان مسالہ صرف 5 روپے میں دستیاب ہے۔ وکیل نے کہا کہ اس اشتہار کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جس پر کنزیومر عدالت نے سلمان خان اور راجشری کمپنی دونوں سے جواب جو ہیں وہ طلب کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کل جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی پاکستان اور بھارت سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شاہد آفتاب نے اپنے بھارتی حریف کو ہرا کر عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے دوسرے مرحلے کے اندر جو ہے وہ جگہ بنائی ہے۔ دوحہ میں جاری IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں قومی QS شاہد آفتاب نے عمدہ کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے راؤنڈ 16 میں بھارتی حریف پارس گپتا کو دلچسپ مقابلے کے بعد 4-2 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ دوسری جانب براہ راست راؤنڈ 32 میں رسائی پانے والے سابق عالمی نمبر 2 محمد سجاد ہانگ کانگ کے فونگ کوئک وائی سے ہار گئے، تاہم ناکامی کے باوجود وہ اگلے مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو چیک کہ یہاں پہ جو QS تھے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے جو QS تھے دونوں نے آپس میں ہاتھ ملایا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کو ایک پیڑ ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا، تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور دوسرا پاکستان اور انڈیا کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو سپر سکسز ہانگ کانگ سپر سکسز کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہانگ کانگ سپر سکسز میں شرکت کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، اور وہاں پہ بھی انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی۔ بیسٹ آف لک ٹو دی پاکستانی ٹیم۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔